نبی غلطی نہیں کرتا ہمارے عقیدے کے حساب سے، نبی معصوم ہے، نبی کے پاس عصمت ہے۔ جوان ہیں آپ سارے ماشاءاللہ، ساری بحثوں کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ساری جانتے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو نبیوں کے پاس اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور یہاں پر زبردستی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ایک بندے کو کمرے میں بند کر دو اور اس کو بولو تم کوئی غلطی کر کے دکھاؤ، تو وہ کیسے کرے گا جب اس کے پاس موقع ہی کوئی نہیں ہے؟ تو خدا نے نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ ان کو زبر کسی ایسے سسٹم میں ڈال دیا کہ نہیں، ان کو اختیار ہے، لیکن ان کی معرفت اتنی بلند ہے کہ گناہ ان کے آگے واضح ہو جاتا ہے، چیزیں ان کے آگے۔ میں جیسے آپ کو بولوں 5ویں منزل سے کود جائیں، آپ کودیں گے؟ بولیں کیوں مولانا صاحب، میری عقل ہے، مجھے کہہ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو، لیکن ایک بچہ بیچارہ کبھی کبھی گیلری سے کود جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل رشد۔ تو آپ بھی اس معاملے میں معصوم ہیں، جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ نے جن کا انتخاب کیا ان کی عصمت کمال پہ ہے، خدا نے خود جو ہے وہ خود ان کا قرار دیا۔ اب وہاں پر غلطی کا چانس نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ غلطی خدا نخواستہ کریں گے تو پھر جو ان کو مانیں گے وہ بھی غلطی کریں گے، تو اس لیے اللہ نے نمائندوں کو اپنے ایسا بھیجا۔ اب حضرت آدم سے جو ہوا وہ ترک اولا ہوا، مطلب یہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں چلے گئے۔ پہلا سسٹم شیطان کا انسٹال ہوا، حضرت آدم زمین پہ آ گئے۔ اب زمین پہ آئے، سلسلہ اور آگے بڑھا، ان کی اولاد ہوئی، پھر 2 بیٹوں کے درمیان میں اختلاف کس نے ڈالا؟ شیطان نے ڈالا۔ دونوں بیٹے تھے، دونوں کی ذہن دیکھنا ایک ہی تھا، مگر ایک کی عقل میں پینیٹریٹ کر گیا۔ کیا کہا؟ قربانی تمہیں ملنی چاہیے، ولایت تمہیں ملنی چاہیے، فلانا تمہیں ملنی چاہیے۔ خوب یہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم ایک رخ ہر چیز کا دیکھ رہے ہیں زندگی میں، دوسری طرف نہیں دیکھ رہے کہ وہ کون سا سسٹم ہے جو انبیاء کے مقابلے میں آیا ہے، اور وہی سسٹم ہر دور میں آ کر انسان کی عقل کو ڈیفیوز کرتا ہے۔ جب لوگ فیصلہ نہ کر پائیں، اچھے برے کی تمیز نہ کر پائیں، تو اللہ کا نبی بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے نا، کیوں؟ خوب قوم تو وہی ہے، کھا بھی وہی رہی ہے، پی بھی وہی رہی ہے، اب یہ سسٹم کام کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ہیڈ ابلیس ہے، اور وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ ابلیس کو ہلکا مت سمجھیں، ابلیس کب سے زندہ ہے، کتنے عرصے سے زندہ ہے، انسان کی کتنی ویکنس ہو سکتی ہے ابلیس کو پتہ ہے۔ میرے آباء و اجداد میں کون سی کمزوریاں تھیں ابلیس کو، جینز میں میری کون سی کمزوری آ رہی ہے، اس کو وہیں ہٹ کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اب تو اس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جنگ جو ہے اب وہ جنگ نہیں ہے، اب وہ سامنے سے کوئی نہیں لڑے گا۔ اب آپ کے سامنے ایران اسرائیل کی بھی جنگ ہوئی، سامنے ہم نے سے کوئی نہیں لڑتا، بیٹھے بیٹھے بٹنوں سے لڑ رہے ہیں، ادھر سے مار رہا ہے، ادھر سے وہ مار رہا ہے، ادھر سے مار رہا ہے، جیت وہی گیا جس کے پاس طاقت زیادہ تھی، انفارمیشن زیادہ تھی، سسٹم زیادہ تھا، وہی جیتا ہے۔ اب دشمن گھسے گا نہیں، دشمن ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ذہنوں کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، رہبر معظم کے جملے ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی سے جیتا نہیں جا سکتا، جیتنے کے لیے ہمت اور ارادہ چاہیے، اور ارادہ کس کے پاس ہوگا؟ جس کا عقل ایکٹیویٹ ہوگی۔ عقل معاف، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ آپ گھر سے باہر نکلیں اپنے کسی کام کے لیے، اچانک سے آپ کی گاڑی یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جہاں کہاں رہے تھے، بڑا ضروری کام تھا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن ذہن پھنس گیا حادثے کے اندر۔
اب یہ حادثہ آپ کو الجھا رہا ہے، زندگی میں حادثے الجھانے کے لیے، اصل مقصد خدا تک پہنچنا ہے۔